अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। महकमा सेहत के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है डीएनए, लेकिन पूरे पंजाब में आजकल एक नया जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इंट्रोड्यूस्ड है और बड़ा मशहूर है टीएनए। अब ये बेसिकली असेसमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो एक महकमा तालीम के अंदर सूबाई वज़ीर तालीम जो है उनको एक दिन ख्याल आया कि टीचर्स जो हैं ये पढ़ा अच्छा नहीं, क्योंकि इसका वो इजहार 2-3 बार कर चुके हैं कि जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, जब हमने कहा ये बहुत अच्छा आया है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, अभी इनका कुछ और किया जाए। फिर उन्होंने कुछ प्राइवेटाइजेशन की, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया, वो फिर कुछ तसल्ली नहीं हुई। फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला और अब एक नया जो है वो एक्शन जिसका रिएक्शन भरपूर आ रहा है, ये टीएनए के नाम से मेरे पीछे ये देख भी रहे हैं, ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के नाम से एक टेस्ट है जो टीचर्स का लिया जाता है। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर में जाके आप बताऊं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये जो असेसमेंट टेस्ट के मुताबिक जो भी टेस्ट सेंटर्स हैं ये बनाए गए हैं। आप गाड़ी का लाइसेंस लेने जाएं तो आपको पहले लर्नर दिया जाता है ताकि आप ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग के बाद टेस्ट दें। अब आप मैट्रिक के इम्तहानात दें, आप इंटर के इम्तहानात दें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या कहीं भी चले जाएं दुनिया के अंदर, पहले आपको कुतब दी जाती हैं जिसको ऊपर आप पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद कोई पेपर देते हैं, रिसर्च आर्टिकल देते हैं, अपना आप जो भी उसके मुकाबले में करते हैं। लेकिन ये वाहिद टेस्ट है जो एक नोटिफिकेशन आया और जी आपने टेस्ट देने हैं, लेकिन उस्ताज़ा ने भरपूर इसका बायकॉट किया है और देने से इनकार किया। किसी भी पंजाब के सेंटर के अंदर जो है ताहाल अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं हो सका, और इसमें ख़वातीन टीचर जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है। मेरे पीछे सेंटर भी है, बिल्कुल इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर के लिए वेटिंग एरिया सब कुछ बनाया गया, लेकिन यहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं। सबसे पहले हाफ़िज़ अब्दुल नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं और थोड़ी बैकग्राउंडर और इब्तदाई के साथ कुछ मज़ीद क्लैरिटी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये क्या है टीएनए? मैं पहले भी कह चूँगा, एक डीएनए तो सुना था, लेकिन ये टीएनए टीचरों के लिए आ गया। शायद बेसिकली वो करना डीएनए चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नाम टीएनए आपके लिए रख दिया। बहुत शुक्रिया जी। दरअसल बात यह है कि शायद मिनिस्टर साहब इस वक्त अपने जो मुशीरों के नरगे में है ना, वो उनको जो कुछ मशवरा देते हैं और लैपटॉप के ऊपर रख कर कट पेस्ट कर दिया, और एक नई नई पॉलिसियाँ जो है ना बनाने में उनके मुशीर माहिर हैं। और मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि शायद इनका अपना विजन है, इन्होंने काम किया है तो इससे तालीम में कोई इनकलाब आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी उन्होंने काम किया उससे तालीम की बर्बादी हो रही है, उससे कोई। और दूसरी बात यह है कि शायद ये भी तासुर एक दिया जा रहा है कि टीचर जो हैं इतने निकम्मे हैं कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि जितने के एहतजाजों पे आप जा रहे हैं देखने वाले को ये लगेगा कि शायद वो जो भी करना चाह रहे हैं ये मुखालिफ आ जाते हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं टीचर्स में ख़राबी है, और उधर उनके व्यूज़ भी फिर टिकटॉक पे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मुतनाज़ा चीज़ करेंगे तो फिर ही तो फिर व्यूज़ वायरल तो होंगे, बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर वो टिकटॉक से बाहर निकल आए ना और असातिज़ा के साथ बराह रास्त बैठ जाएँ, उनकी बात सुने, कोई दरमियानी रास्ता बीच में से निकाले। हम ये तसादम नहीं चाहते हरगिज़ में, ठीक होगा, क्योंकि टीचर्स जो हैं, और हम टेस्ट भी देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये तो क्लियर है, ये बड़ा आपने एक नया, क्योंकि मुझे ये लगा जो आपके प्रोटेस्ट चल रहे थे कि टेस्ट नहीं देना चाह रहे टीचर। नहीं, लेकिन जिस अंदाज में ये टेस्ट लिया जा रहा है हम उसके मुखालिफ। अच्छा, एक मुख्तलिफ क्या जो आप यानी कोई पॉलिसी नहीं है ना अब। हालांकि थिंक टैंक्स जो है ना वो बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है, तालीम की बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद उसकी एक पॉलिसी बाकायदा बनती है, और आज कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ब्लैक एंड वाइट में कि टीएनए जो है इसका मकसद क्या है लेने का। और इसका कोई इसका ये क्या है, थोड़ा टीएनए में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये किस चीज़ का टेस्ट है, किस चीज़ की नीड असेसमेंट आपकी चीज़ जा रही है? यही तो परेशानी वाली बात है। एक बंदा अब अरेबिक का टीचर है, या केमिस्ट्री का टीचर है, या एक ख़ास सब्जेक्ट का टीचर, उसको जब आप जनरल नॉलेज की कोई बातें पूछेंगे, कोई मैथ की पूछेंगे, कोई फिज़िक्स की पूछेंगे, ज़ाहिर या उसको वो ट्रेनिंग देंगे तो उसको उसका क्या फ़ायदा है यार। अब तो स्पेशलाइजेशन का दौर है, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली। तो ये इतनी ग्रिप उसके ऊपर हो जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर जब उसके मुतल्लिका उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग का अब ये देखें ना, ये तमाशा है, एक असेसमेंट आप ले रहे हैं नीड असेस करने के लिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो है वो नहीं हुई।
اس طرح سے کیا فائدہ ہوگا. اور اس وقت میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جب کہ اساتذہ کرام پہلے ہی ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف. تو کتنا غلط ٹائم انہوں نے چنا اس کے لیے, اور یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ آپ کے نزدیک غلط ٹائم ہے, شاید ان کے لیے بہت سنہری وقت ہو کہ آپ کو ادھر سے ہٹا لیا, احتجاج مؤخر کر دیا, ادھر لگا دیا. اب ادھر جب آپ لگے ہیں تو ادھر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں دینا چاہ رہے. اب دیکھنے والے عام شخص کو یا طالب علموں کو یہ لگا شاید اساتذہ ٹیسٹ سے بھاگ رہے ہیں. یہ بالکل بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ٹیچر ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے. ہم ٹیسٹ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم خود ٹریننگز کرواتے ہیں, لیکن پہلے ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے نا اس انداز میں, کوئی بلیک اینڈ وائٹ اس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. انٹرویو لینے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا انٹرویو لینا ہے, کس چیز کے نمبر لگانے ہیں ان کے, اور اس کی بنیاد پر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ویسے تو منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کیش پرائزز دیں گے انہیں, یو کے بھیجیں گے اسکالرشپ کے لیے, ہم یہ کریں گے. تو بھائی آپ جو خواہش مند ہیں اساتذہ کرام, ان سے ٹیسٹ لیں. تمام اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کیوں آپ اسٹیک کے اوپر لگا رہے ہیں؟ اچھا آپ صاحب, یو کے بھیجنے سے کیا ہمارا تعلیمی نظام ان سے مماثلت رکھتا ہے؟ کیا وہ تمام سہولیات, وہ تمام جیسے کوئی 25-30 پہ ایک ٹیچر, وہ تمام قوانین و ضوابط پورے ہیں؟ اساتذہ ٹرین ہو جائیں گے, پھر اساتذہ اوپر آ جائیں گے, سسٹم بہت نیچے رہ جانا ہے. میرے بھائی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اب کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو یو کے تو بہت بات کی بات ہے. 1.5 لاکھ جو ہے نا, 1,50,000 اساتذہ کی پورے پنجاب میں اسامیاں خالی پڑی ہوئی, ایگزیکٹلی صحیح, اور 50% سے زائد سربراہان ادارہ جات نہیں ہیں وہاں پر. اب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ہم سے یہ توقع رکھنے, یار پہلے تو ہماری ضروریات تو پوری کریں نا, اس کے بعد یہ سب کچھ کریں. ہم ہر چیز کرنے کے لیے, ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہونا چاہیے. وہ وضع ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. السلام علیکم جی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اساتذہ کی کارکردگی کیا آپ, میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے پوچھوں گا, چلیں بچوں کے والد ہونے کے ناطے پوچھوں گا, اتنی غیر تسلی بخش ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی آزمانے کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے صوبائی وزیر تعلیم کی طرف سے, یہ عدم اعتماد کیوں ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹی این اے ٹیسٹ رکھا کیوں گیا, اس کی ریزن کیا ہے. جی, پہلے یہ جب بات سمجھ آ جائے گی حکومت کو بھی اور ہمیں بھی. 2023 سے یہ ہمارے خلاف کام کرنا شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے ہمارا لیو انکیشمنٹ اس کو کٹ کیا. اسی طرح وہ 17A کا جو ہمارا کوئی دوران ملازمت کوئی فوت ہو جانے والا بھائی, اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو ملازمت ملتی تھی وہ کٹ کر دیا گیا. اسی طرح پینشن جو تھی اس کو کم کر دیا گیا. جب ایسے انہوں نے کٹ لگائے نا, تو ٹیچر کے اندر یہ ایک بات آئی کہ یہ جو ایک ٹیسٹ, اس کا نہ نوٹیفیکیشن کیا, نہ بتلایا کہ آپ کی ایک ٹریننگ ہے. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ پڑھایا جائے, کو بتایا جائے. وہ تو کیا ہی نہیں کہ کس نصاب پہ ٹیسٹ ہونا ہے, کس حساب سے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر ہے, اس کے اندر سارا کوئی فیڈ ہے, آپ اس کے جواب کر دیں. دیں. اب ہمیں اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ آنسر جو ہم دیں گے وہ کیسے پتہ چلے گا اس کی کریکشن ہوگی, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے, ہماری اس میں کوئی اسیسمنٹ نہیں. اچھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم انہوں نے کیٹاگریز کی ہوئی ہیں. اب ہماری EST کی, PST کی, SST کی, سبجیکٹ وائز بھی کی ہے. اسی طرح کیمسٹری کا الگ ٹیچر کیا, بایو کا الگ کیا, میتھ کا الگ کیا. اچھا, ایک بندہ میتھ پڑھا رہا ہے, اس کو عربی کا کویشچن اس میں ڈالا جا رہا ہے اس اسیسمنٹ میں. مثلا اسے لکھا گیا کہ یہ ضربن سے لفظ جو مصدر ہے اس سے گردان بنائے. جو عربی جاننے والا وہ تو بنائے گا کہ زارا با زارا با زارا بو زارا بد, وہ تو لکھ سکے گا. لیکن ایک میتھ والا کیا کرے گا, کیمسٹری والا کیا کرے گا؟ اگر اسی طرح عربی والا یا ڈرائنگ والا وہ ٹیچر یا اسلامیت والا اسے کہے جی وہ پانی کا فارمولہ بتا دیں, اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں ہے, وہ کیسے بتائے گا؟ بالکل صحیح. اصل میں یہ تھا کہ یہ پہلے ٹریننگ کراتے ہیں. اب میری سروس جتنی ہوگی ہے کم و بیش 20 سال ہو گئی ہے, ایک بار بھی ریفریشر کورس نہیں کروایا گیا, ایک بار بھی ٹریننگ نہیں کرائی گئی
کہ جو آپ نئی نئی جدت آ گئی ہے پڑھائی میں، وہ کوئی نہیں ہے. اب ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ اپنے حساب سے اچھے طریقے سے، لیکن یہ سب سے پہلے یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، یہ ٹریننگ دینی پڑے گی، یہ اسیسمنٹ کرانی پڑے گی. اس کے بعد سبجیکٹ وائز اس پہ کروائیں. انشاءاللہ ہم کرنے کو تیار ہیں، بالکل دیں گے. میرا اگر سبجیکٹ ہے، میرے سبجیکٹ کے مطابق میری ٹریننگ کرائیں، اس میں ٹیسٹ لیں، جتنا مرضی لیں، ہم دینے کو تیار ہیں. پنجاب کا ہر ٹیچر دے گا، کوئی اس سے بھاگتا نہیں ہے یہ، لیکن ان کا جو ان کی پالیسی ہے وہ غلط ہے. آپ نے چیزیں وضع کر دی ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم سے کروایا کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے مسئلہ اور کچھ نہیں. وہ کہاں، وہ ان کی پالیسی کے مطابق ہم وہ ٹیسٹ دے ہی نہیں سکتے. وہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اساتذہ، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ سافٹ کارنر بھی دکھا رہے ہیں منسٹر صاحب کہ ان کو سسپینڈ نہ کریں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. ساتھ ساتھ ٹیچروں کو پیار بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ پیار کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے اس میں چیز ڈالی ہے ان کو آنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک بہانہ آ جائے گا، لو جی ٹیچر نالائق ہیں. ٹیچر نالائق نہیں ہے. ٹیچر الحمدللہ ٹیچر ہر جگہ پہ اپنے سبجیکٹ میں بالکل یہ مہارت رکھتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. رزلٹس ہمارے آپ کے سامنے ہیں. کسی اسکول میں کسی ٹیچر کا رزلٹ آپ ہر سال کا دیکھ لیں کہ کون سے اس میں نالائکی دکھائی ہے. انشاءاللہ تعالی الحمدللہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے بہتر ہمارے رزلٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. بہت شکریہ. اگر میں 10ویں جماعت کے رزلٹ کی بات کروں تو بلا شبہ وہ بڑے ہی بہترین آئے. بڑھتے ہیں استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں بلا شبہ بڑا شوق ہوا تھا وہ 10ویں جماعت کے نتائج دیکھ کے، جہاں 80% پوزیشن جو ہیں وہ محض صرف سرکاری اسکولوں نے، پرائیویٹ اسکولوں نے جو لی تھی، اور ایک مثال قائم کی تھی کہ جہاں اساتذہ کو تنقید ہو رہی تھی وہ تنقید کا ایک بازار روک دیا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد اساتذہ کے لیے ایک جواز پیدا ہو جائے گا کہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے اور یہ اسی لیے پڑھا کچھ نہیں رہے. لیکن اتنا بڑا حجم، اتنی کلاسز بڑی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ منسٹر صاحب چاہ کیا رہے ہیں بیسکلی آپ لوگوں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی منسٹر جو ہیں سکندر صاحب، ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن سے ہم ریلیٹڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے وزیر ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سے مشورہ لیں. ایک ورکشاپ ہوتی ہے، ورکشاپ، اس کا ایک مالک ہوتا ہے، مالک ورکشاپ بناتا ہے. اب جو مالک ہوتا ہے ورکشاپ کو نہیں جانتا، اس نے میکینیکل انجینئر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے، اس میں دیکھیں کون سا اس میں یعنی کہ ڈیفالٹ ہے، اس کو درست کرنا ہے. یہ ایجوکیشن جو ہے، یہ ایجوکیشن جو اس کے ماہر ہیں، جو ٹیچر ہیں اور جو اس سے اس کو جاننے والے، وہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، دوسرے تو نہیں کر سکتے نا. ان کو چاہیے کہ یہ ہم سے مدد لیں. اس کی مدد کیا ہے کہ اگر میٹرک کا، یہ کہتے ہیں میٹرک کا امتحان 9th اور 10th کا ہوتا ہے، اس میں جو رزلٹ آتا ہے، جس ٹیچر کا رزلٹ نہیں ٹھیک آتا اس کی ٹریننگ کرا دیں. ویری سمپل، ٹھیک ہے نا، اس کی ٹریننگ کرا دیں. اگر ٹریننگ نہیں کرانی، اس کو سزا دینی ہے، اس کا تبادلہ کر دیں کسی دوسرے ضلع میں، جواب طلبی کریں، اس کی جواب طلبی کر لیں. نہ جواب طلبی ہوتی ہے، نہ تبادلہ ہوتا ہے اس کا، نہ اس سے پوچھا جاتا ہے کیسے تعلیم کو یہ ٹھیک کر لیں گے. یہ دیکھیں کہ جب ایک گھر ہے میرے بچے ہیں، ان میں کوئی کام اچھا نہیں کرتا تو کیا اس کو نکال دوں گا گھر سے؟ نہیں نکالوں گا. میں اپنے بچوں کو کیا کروں، ان کی تربیت کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ بیٹا یہ کام ایسے کرو، یہ ایسے کرو. ہم ان کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں ان کے ہی ہیں. ہمارا وزیر تعلیم ہمارا ہی ہے نا، پاکستان کا ہے نا، پنجاب کا ہے نا، ہمارا ہے نا. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی میرے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ٹیچر یقین کریں وہ نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کیا بنے گا ہمارا. ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ یہ ٹریننگ ہے کیا، کرنا کیا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہمیں کوئی واضح چیز نظر نہیں آ رہی. باقی دیکھیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، امیر ہیں، جو حکم کرتے ہیں ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا حکم نہیں بھی مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوگا. ایک مائی آئی تھی حضرت عمر کے پاس، کہا کہ تو کون ہے، یہ ہمارا جو ہے اپنا جو حق مہر ہے، یہ اس کو کم کرنے والا کون ہے؟ میرے نبی نے نہیں کیا. اسی لیے ہم اپنے وزیر کی ہر بات مانیں گے، لیکن وہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوگی. وہ کیا ہے، خلاف کیا ہے کہ ہمیں انہوں نے خود ایڈجسٹ کیا ٹیچروں کو. ہم ویسے تو نہیں آگے امتحان دے کر آئے ہیں نا. ہاں کوئی ٹیچر اس میں نہیں ٹھیک ہیں تو ان کی کیا کریں، یہ خود ان کو یعنی ان کی چیکنگ کریں، چیک اینڈ بیلنس کریں. جو چیک اینڈ بیلنس کریں گے،
जो भी नालायक टीचर है नहीं पढ़ाता, आपको नजर आता है। अब बेहतरीन जिसकी क्लासेस के अटेंडेंस शॉर्ट है, जिसके शॉर्ट रिजल्ट है, अच्छे नहीं आ रहे, नहीं आ आप रहे। उसकी असेसमेंट कर लें, उसकी उसको करें, उसको ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग दें, उसको सजा देनी सजा दें। ये तो नहीं सबको एक यानी कि एक आईने से, हाँ, एक छड़ी से हाँक दें, हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये इससे क्या हुआ है, सारे पंजाब के अंदर जो है ना एक यानी कि अगर अगर हर साहब इतने नालायक, मैं तो कभी उस्ताजा के लिए नहीं, नालायक माजरत, नहीं मैं है। आपसे माजरत मैं खाऊं, वैसे मैं उनसे ये कह लफ्ज़ रहा नहीं हूं। यूज़ करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके मुताबिक जैसे वो देख रहे हैं, जिस आईने से देखना चाह रहे हैं, उस आईने के मुताबिक फिर पंजाब में जितने सरकारी ऑफिसर, जितने बड़े जुडिशरी के अंदर, आर्मी के अंदर लोग बैठे हैं, वो फिर सही नहीं पढ़ के गए। इसका मतलब है कि सवालिया निशान सरकारी सिस्टम पर लगा साहब दिया। आप देखें जिस यहाँ खड़े हैं इस स्कूल का, देखें कि पूरे फैसलाबाद के लोग जो हैं वो सिफारिशें करते हैं कि हमें यहाँ दाखिला दिया जाए। एग्जैक्टली एग्री। और यहाँ टीचर ये शॉर्ट अदारा है, नहीं वो है, नहीं ये पूरे किए गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, ये भी गवर्नमेंट का अदारा है। लोग सिफारिशें बड़े बड़े लोगों की डलवा कर यहाँ बच्चे दाखिल करवा रहे हैं। क्यों करवाते हैं दाखिल? इसीलिए कि ये इसका माशाल्लाह मॉरल बहुत ऊंचा है। लोग कहते हैं हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, और यहाँ से पढ़कर डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने। और हमारे वजीर साहब कहाँ से पढ़ कर आए? हमसे ही पढ़े हैं ना, टीचरों से ही पढ़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लगता है उन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया किसी ने। नहीं अच्छा पढ़ाया, लेकिन उनको जो हमारे जो होते हैं ना समझाने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मिसगाइड कर रहे वो हैं। मिसगाइड कर जाते हैं। लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बात ये है वो हमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन प्यार करने नहीं देते लोग। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब जो हैं वो प्यार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्यार करने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ मशीर साहबान जो हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, जिससे हालात जो हैं वो थोड़े से काबू से बाहर होते हैं, फिर मामला तल्ख होते हैं। और मुझे यहाँ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया। ये कह रहे हैं हम देना चाहते हैं टेस्ट, आप टेस्ट लेने वाले बने, ज़बरदस्ती नाफिज किया हुआ कोई भी सिस्टम कबूल नहीं हम करेंगे। एक ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम ख़ास तौर पर इस वक्त तालबात के स्कूल के अंदर आए हैं, उस्ताद मौजूद हैं, हमारे साथ टीचर्स हैं जो कि TNA टेस्ट के ऊपर बायकॉट किए हुए हैं कि ये टेस्ट नहीं दिया जाएगा। ताहाल अभी तक पंजाब के अंदर कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसने अभी तक ये टेस्ट दिया हो। ये जो एक असेसमेंट के नाम के ऊपर टेस्ट लिया जा रहा है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उस्ताद ने बड़े खुल के किया। जो पहले हमारे साथ मर्द टीचर्स मौजूद थे, उन्होंने ओपनली कहा कि हम टेस्ट देने से गुरेज़ा नहीं हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक किया जाए, हम सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं। हम आपको कॉन्स एंड नॉर्म्स बताते हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर आके उस्ताद को चेक करें, तो आपके जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। यानी कि जिन टीचर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आप ये मत करें कि आप खुद जैसे दोस्तों ने बताया, उस्ताद ने बताया कि वो ये कहते हैं कि हाफिज़ जो राना साहब सिकंदर साहब हैं, वो अपने मुंह से एक जुमला बोलते हैं। मेरे जानने वाले हल्के के कुछ उस्ताद दोस्त हैं, वो कहते हैं हम 5-5 साल से गए नहीं। तो मेरे ख्याल में इजी टारगेट तो वो है, सबसे पहले उन्हें पकड़ें। आप खुद कहते हैं खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। चलें टीचर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं उर्दू इंग्लिश वगैरह सारे मिक्स पढ़ा लेती हूँ, साइंस के अलावा। साइंस के Math अलावा और अब science जो टेस्ट है TNA, इसमें बेसिकली ऐसी कबाहत क्या है कि उस्ताद इसके ख़िलाफ़ मैदान में आए हैं कि हम ये टेस्ट नहीं देंगे? साइंस वाले कहते हैं हमसे आर्ट्स के पूछे जा रहे हैं, आर्ट्स वाले कह रहे हैं हमसे साइंस के क्वेश्चन। क्या ये हकीकत है या सिर्फ इबहाम है? देखिए, मुझे जो जॉब करते हुए 33 साल हो गए हैं। ठीक हो, 33 साल में आप मेरा रिज़ल्ट उठा के देखें कि कहाँ पे ये है। और रेगुलर हूँ, पंक्चुअल हूँ, किसी चीज़ ये नहीं सबसे पहले आती हूँ, और इसी तरह मेरा सारा स्टाफ है। तो अगर हमारे जो सरकारी मुलाजिम या टीचर जो हैं इतने ही वो निकम्मे हैं या ऐसे हैं, तो रिज़ल्ट हमारा क्यों अच्छा आ रहा है? आप देखें हमारे हाई जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेती, जितने भी इर्द गिर्द स्कूल हैं, वहाँ अच्छे घरों के अच्छे पढ़े लिखे और खाते पीते लोगों के बच्चे जाते हैं। हम जिस तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, आप यकीन माने ये हम जानते हैं, बिल्कुल जानते और हैं। फिर भी हम अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये बात गलत है कि हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहे या ये होगा, तो टेस्ट किस बात का? हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में मैं पहले भी इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि टेस्ट नीड असेसमेंट के अंदर तो फिर आप रिज़ल्ट उठाएं। जो टीचर नताइज नहीं दे पा रहा, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ले लें, या उसकी ट्रेनिंग करवा लें, वो जायज़ भी बनेगा काम। देखिए, अब मैं लाहौर से पढ़ी हूँ, ठीक है, एक टीचर हूँ और एक मेहनती जिसे कहते हैं। मेरे स्कूल की हर टीचर मेहनती है, और मैंने आज तक गवर्नमेंट जिस स्कूल में गई हूँ मैंने नहीं देखा कि टीचर नहीं है और क्लास खाली है या पढ़ाई नहीं हो रही।
یہ ساری زندگی ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کو دے دیا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے نبیوں کا پیشہ جو ہے وہ اپنایا ہے. اور میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ یہ ٹیسٹ لینا ہے. آپ دیکھیں ہمیں کب اسکیل ملے, 2011 میں مجھے 16 ملا, اب تک اتنے سال ہو گئے انہوں نے ہمیں دیکھا, چیک ہی نہیں کیا. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سینئر ٹیچر ہے آپ کی پڑھائی یا کوئی چیز, آپ یہ دیکھیں سینیورٹی کے حساب سے کون ٹیچر ہے, کیسا جا رہا ہے اسکول کا رزلٹ, اور اس ایریے میں ہمارا اسکول سب سے بیسٹ ہے. بالکل صحیح. میں یہی کہتی ہوں کہ میں مخالفت کرتی ہوں اس ٹیسٹ. چلیں جی, انہوں نے کہا جی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, نتائج میرے موجود ہیں 33 سال کے, آپ اٹھائیں, آپ سوال کریں, میں جواب دوں گی. میرے خیال میں یہ بھی اوپن چیلنج ہے جو منسٹر صاحب نے کہا میرے ساتھ لائیو مکالمہ کر لیں, تو یہ بھی لائیو مکالمے کے لیے تیار ہیں کہ آئیں, آپ 33 سال کے میرے نتائج اٹھائیں, آپ اپنے نتائج اٹھا کے دکھائیں کہ وہاں کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں 33 سال ان کو ہو گئے ہیں, تو گزشتہ 30 سالوں کے دوران جو انہوں نے پڑھا کے بچے بھیجے ہیں, ان ماؤں نے جو معمار بنائے ہیں, میرے خیال میں پورے کا پورا پاکستان کا معاشرہ ہی فلاپ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹیچرز کے اوپر اتنی بڑی حد جو ہے وہ متعین کرنے کی کوشش کریں. بلا شبہ آپ ٹیسٹ دیں, لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں انہیں بدلنا ہوگا. اساتذہ مجھے السلام علیکم, کون سبجیکٹ ٹیچر ہیں؟ میں میتھس ٹیچر ہوں. میں نے اپنا گریجویشن کیا ہے BZU ملتان سے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تقریباً 96 جو تھے تب سیٹس تھیں, ان میں نمبر 1 پہ میرا نام آیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس دور کی جو کریم تھے تو وہ ہم لوگ تھے اور ہم لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. اس کے بعد جب ہم اس پروفیشن میں آئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت اچھا, بہت اپنے لحاظ سے محنت کرائی. انفیکٹ میں تو اپنے بارے میں کہوں گی کہ میری 2 دفعہ میرے اسٹوڈنٹس نے بورڈ ٹاپ کیا. اچھا, ماشاء اللہ. جی, ساہیوال. میں بلکہ یہ سوال کرنے لگا تھا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کتنے فیل ہوتے ہیں؟ میرے اسٹوڈنٹ, اب ظاہری بات ہے میتھس ٹیچر ہوں, میں یہ کہوں گی کہ اگر میں 100% رزلٹ دوں تو میں مطلب فزکس کی بھی ٹیچر ہوں, میری اسپیشلٹی فزکس میں ہے, تو فزکس میں تو میں 100% رزلٹ دیتی ہوں. میتھس میں جو ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے آتے ہیں, مطلب ہمارا 75-80% سے ابو رزلٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے, میتھس کا. تو اس کے اور ایک علاوہ کلاس میں بچے آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ مطلب تقریباً ہمارے پاس 80 to 100, 60, 80, 100 مطلب مختلف جو ہیں ایئرز, مختلف اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ. اور اگر کمپیریزن میں اگر آپ 40 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی کریم نکال کے آگے رکھ دیں تو پھر آپ ان سے تو 100% سے اوپر چلے جائیں گے. میں نے 100% رزلٹ دیا, اب 100% کے آگے کون سی پرسنٹیج ہے آپ مجھے یہ بتائیں. اس وقت DPS کے بچوں کی پرسنٹیج میری نسبت بہت کم تھی, اور DPS آپ جانتے ہیں کہ کریم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اب اگر میں وہاں پر جو, اور مجھے وہاں پہ یقین آپ یہ کریں کہ میرے پاس اس وقت بھی پیرنٹس آتے ہیں نا, میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ آپ نے ٹیوشن نہیں پڑھوانی بچوں کو. یہ میرا سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں میں ٹیوشن پڑھاؤں, میں اتنے کم پیسوں میں نہیں ٹیوشن پڑھاؤں گی. آپ جو ہیں آپ غریب غربا ہیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب ٹیوشن پڑھا کر آپ کیوں اپنے بچوں کو ہمارا پڑھایا بھی آپ ضائع کروا رہے ہیں الٹریٹ لوگوں سے ٹیوشنس پڑھا کے, جو FA میٹرک ہے میکسیمم, ٹھیک ہے. تو میں ان پہ سب سے پہلے یہ پابندی لگاتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھ پہ آپ ڈیپینڈ کریں گے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو رزلٹ دوں گی, رزلٹ دیتی ہوں. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک چیلنج یہ ہے, اپنے اندر ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہم آپ کو نتائج دے کے دکھاتے ہیں, اور نتائج دے کے دکھا بھی رہے ہیں. انہوں نے بتا رہی ہیں کہ اتنے نتائج آ رہے ہیں, پھر آخرکار ہمارے اوپر سوالیہ نشان کیوں ہے, یہ کس چیز کا ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ ہے, وہ تھوڑا واضح کر دیا جائے. السلام علیکم. آپ کون سبجیکٹ پڑھا رہی؟ سر میں EST ہوں اور میں انگلش اور میتھ کروا رہی ہوں. ٹھیک ہوگا. اچھا, یہ TNA سے ٹیچرز کو اتنا کیا ہے اختلاف کے ابھی تک کسی ایک نے بھی, اور مجھے یہ پتہ یہ سننے کو ملا کہ اس پوری اسکیم کے اندر خواتین ٹیچر زیادہ لیڈنگ میں ہیں, بلکہ میل ٹیچرز کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ اگر کوئی میل ٹیچر ہمیں ٹیسٹ دیتا پکڑا گیا تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی خوف ہے اس چیز کا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر بک چینج ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے جو ریفریشر کورسز ہیں نا, وہ تو اس چیز کی ضرورت ہے نا. ہم سے ریفریشر کورس ہمیں کروائیں, پھر ہم سے رزلٹ لیں یہ لوگ. اور دوسری چیز یہ کہ منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ دیکھیں 100% تو جب یہ بکس آتی ہیں ہمارے پاس, اس میں A سیٹ آ گیا, B 6 مہینے نہیں آیا, بالکل ایسے ہی, C آ گیا تو B نہیں آ رہا. تو وہاں چیزیں آیا پراپر مینر سے چل رہی ہیں, وہاں بھی تو ہے نا جھول, اس چیز پہ بھی تو ہے نا. اگر ٹیچرز میں آپ ریفریشر کروا دیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں کہ اگر ہمیں ضرورت کے مطابق ہماری ٹریننگ کی جائے اور پھر ہم سے ٹیسٹ لیا جائے, پھر ہم اس چیز سے گھبرائیں, پھر ہم قصوروار ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے کہ ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے, ہم ٹیسٹ دے سکتے ہیں. پہلے ہمیں
हमारी जो नीड है उसको तो पूरा किया जाए ना। मतलब मैं तो और फिर इसमें अगर हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि मैं उनका दे सकती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे से अरबी का या आप किसी और सब्जेक्ट का पूछें तो उस मेरा वो रिलेटेड ही नहीं है मेरा उससे, तो फिर मेरा जब उससे मेरे रिलेटेड नहीं है तो वो मैं नहीं दे सकती। अब जैसे कोई अरबिक वाला कोई उससे आप मैथ का ले ले, वो तो नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। चलिए जी, इन्होंने वाज़ह किया कि ये पहले भी बात हुई कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है उससे उसका नहीं, उससे दूसरों का पूछा जा रहा है, जो सब्जेक्ट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं मसाइल और चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। आप कोई टीचर्स में से आगे आ जाए ताकि गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ सके। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त इख्तलाफात जो हैं वो बढ़े हैं, टीचर्स कह रहे हैं हमें, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत, मैं कह रहा हूँ ना, एक मैं पहले भी बात करके आऊँ कि सूबाई वज़ीर तालीम जो है वो प्यार भी कुछ कर रहे हैं कि टीचर्स के खिलाफ एक्शन ले, साथ वो लंदन का वीज़ा भी दे रहे हैं कि आपको यूके में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे जैसा कोई टीचर होता शायद मान ही जाता, लेकिन ये टीचर्स अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत के ऊपर सिला है, उन्हें पता है कि यूके जाके हमें ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें बताएं कि हम किसी की ट्रेनिंग करना चाहें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन मौसूफ राना सिकंदर साहब खुद यूके ग्रेजुएट हैं, यूके से पढ़ के हैं, उनको उस पर ट्रस्ट ज़्यादा है, अपने प्राइमरी स्कूल पे कम है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? हाँ जी, मैं इंग्लिश पढ़ा लेती हूँ, आर्ट्स की साइंस है, और मेरा नाम नसीन अख्तर है। सर, मैं TNA टेस्ट की भरपूर मजम्मत इसलिए करती हूँ कि ये जो TNA टेस्ट लिया जा रहा है, गवर्नमेंट पे किस आड़ पे भरोसा किया जा सकता है कि ये जापान भेजने का ये मनसूबा बना रहे हैं, क्योंकि 2023 से ये हम टीचर्स को कह लें कि ख्वार करने में लगे हुए हैं। LPR के सिलसिले में पेंशन रेशो इन्होंने कम कर दी, ग्रेजुएटी इन्होंने कम कर दी, तो ये किस तरह ये समझ रहे हैं कि हम इनके ऊपर एतमाद करें, क्योंकि ये एतमाद के काबिल ही नहीं है। अगर कोई भी इन्होंने पॉजिटिव पहलू लिया हो तो टीचर इनके ऊपर एतमाद करें। अब TNA टेस्ट का एक झांसा देकर गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को कह लें कि बहलाने की और जलील करने की कोशिश कर रही है कि इनको UK भेजा जाएगा, जापान भेजा जाएगा। और नंबर 2 पे सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इन्होंने टेस्ट लेना है ये पहले रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएं ताकि फिर उसका टेस्ट लें। अब एक साइंस की टीचर है वो आर्ट्स का कैसे देगी, एक आर्ट्स की टीचर है वो साइंस का कैसे टेस्ट देगी, वो नहीं दे सकती। तो इनको ज़रूरत इस समर की है कि ये लोग पहले रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएं, फिर ये टेस्ट लें, फिर अगर टीचर इनकार करे तो फिर उनको हम जिम्मेदार करार दे सकते हैं कि ये हमारी बात से निर्णय कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये कम अप्रैल से एक नए सेशन के अंदर कुतब जो है 9वीं जमात की, वो 9वीं जमात की तब्दील भी हो रही है। मेरे ख्याल में उसके खबर ये आनी चाहिए थी, प्रोग्राम ये होना चाहिए था कि 9वीं जमात का सिलेबस जो अभी से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, टीचर्स के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यकम अप्रैल में मुझे अभी भी ये मैं आपको अभी ये तस्दीक से कह सकता हूँ अपनी ज़ात की हद तक कि किताबें नहीं आएंगी लेकिन कोर्स आ जाएगा। ये होता आया है और यही होता आ रहा है। फिर आप मुआवजा करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, 10वीं जमात के नताइज गुजर के गए हैं, अगले भी आ जाएंगे। 80% पब्लिक स्कूल्स ने पोजीशन लेके ये साबित किया कि हम ही पोजीशन ले सकते हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है। मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, वो आज अपनी ज़ुबान से ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं हम टाट से पढ़े हैं, लेकिन अगर वो स्कूल टाट से कुर्सियों तक आए हैं तो उसको मज़ीद इस्तेकाम देने के लिए, सहूलियात देने के बजाय उनको तबाह करने के लिए जो एक साजिश की जा रही है, मेरे ख्याल में इस पर खुद देखना चाहिए। अगर राना सिकंदर साहब को कोई मिसगाइड कर रहा है तो उन्हें खुद देखना चाहिए कि आप खुद एक पढ़े लिखे एक नौजवान है, आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और हमेशा मुझे वो जुमला याद है, डॉक्टर्स कहते थे हमें एक MBBS जो है वज़ीर चाहिए। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद आई तो उन्होंने कानों को हाथ लगाए, हमें दोबारा डॉक्टर नहीं चाहिए। सेम यहाँ हो रहा है कि ये उसातिज़ा मांगते रहे, राना मशहूद की बजाय, दीगर उसातिज़ा की बजाय, दीगर वुज़रा की बजाय हमें एक पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए। जब मिला है अब ये भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि राइट पर्सन राइट जॉब पे, वो भी राइट नहीं रह रहा, तो फिर आखिरकार करेंगे क्या। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम में हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पंजाब टीचर अलाइंस पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफ़ साहब से बात का आगाज़ करते हैं। हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हाफ़िज़ साहब, क्या मामला आ गया फिर? हमें कुछ दिन बाद फिर आपके पास राना सिकंदर साहब की मोहब्बत जो ले आती है वो आप कुछ ना कुछ कर देते हैं, ये क्या हो क्या रहा है? राना साहब की कोई मोहब्बतें बढ़ती चली जा रही हैं या कोई ना कोई पॉलिसी साज ऐसा आया हुआ है जो उसातिज़ा और उनके दरमियान कुछ ऐसा क्लैश चल रहा है? जब से ये सेशन शुरू है हमें उसातिज़ा एहतजाज पे काली पट्टियाँ बांधे, सेशन का बाइकआउट करते, TNA का बाइकआउट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मामला हैं और फिर उन्होंने एक चैलेंज दिया, आपने कल एक्सेप्ट कर लिया, क्या है वो, ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मिनिस्टर साहब ने जो चैलेंज भी किया है या जो एक टेस्ट लॉन्च किया है
پہلی تو میں یہ بات کلیئر کروں کہ یہ ٹیسٹ TNA کے نام سے جو لیا جا رہا ہے اس میں ٹیچرز یونین کا کردار نہیں ہے. وہ بڑے شدید غصے میں ہیں, نالا ہیں ٹیچرز یونین کے خلاف, بڑا شد و مد سے انہوں نے بیان دیا ہے. ٹیچرز یونین نہیں بھی یہ بائیکاٹ کروا رہی, یہ بائیکاٹ ٹیچرز خود کر رہے ہیں. یعنی ٹیچرز یونین کا کردار اس میں 2% ہو سکتا ہے, 5% ہو سکتا ہے, لیکن 99% کردار ٹیچر کا اپنا ہے. اور ٹیچر حق بجانب ہے اس معاملے میں, اس پر احتجاج کرنے میں, کہ ٹیچر کے اوپر یکدم اس طرح کا جو ٹیسٹ ہے وہ امپوز کر دیا گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, دنیا دیکھو نا کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, الحمدللہ اب ہمارے پاس میتھمیٹکس. اور آپ سے میں یہاں تھوڑا سا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اور اسپیشلائزیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو. فار ایگزامپل میں پیچھے سے اگر ICS پڑھ کے آیا ہوں تو میں اسے کنٹرول کرتے کرتے اگر میں میڈیا اسٹڈیز میں آ گیا ہوں تو میں مزید اس کے اندر فلم ڈرامہ میں پڑھا ہوں تو میں مزید سکویز کرتے کچھ ایک ٹاپک کے اوپر اسپیشلائزیشن کروں گا, کوئی ایک چیز میجر مجموعہ نہیں پڑھوں گا. جی مجموعہ نہیں ہوگا. اسی طرح اب ٹیچرز جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں اور ان کی اپنے اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن ہے. اب ایک بندہ جو NTS کا ٹیسٹ پاس کر کے آیا ہے اور NTS میں بھی ٹیسٹ 50,000 لوگوں نے پاس کیا اور اس میں سے سلیکشن اوپر والے 50 لوگوں کی ہوئی یا 5,000 لوگوں کی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں بھی بہت ٹاپر میں تھا. اچھا وہ ٹاپر میں تھا, وہ آ گیا ٹیچنگ سائڈ پہ. ٹیچنگ سائڈ میں آنے کے بعد آپ نے جب سے وہ آیا ہے, مطلب ہمارے SSCs AEOs حضرات ہیں 2018 میں 2014 میں آئے ہیں, منسٹر صاحب کوئی ڈیٹا دے سکتے ہیں کہ 2018-2014 سے لے کر اب تک کوئی ایک ریفریشر کورس گورنمنٹ نے کروایا ہو, کوئی ایک ٹریننگ ٹیچر کی کروائی گئی ہو اکارڈنگ ٹو سلیبس؟ سلیبس تو چینج ہوتا رہتا ہے. ابھی 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ نیکسٹ ایئر یعنی 1 اپریل سے جو 9th کلاس آ رہی ہے اس کا A to Z سلیبس نیا آ رہا ہے. اوکے, یا نیو سیشن جو آئے گا. جی یہ جو نیا سیشن شروع ہوگا نا 2025 والا, اس میں 9th کلاس کا سارا سلیبس چینج ہے. اردو, اسلامیات, فزکس, کیمسٹری, میتھ, انگلش, سب ٹوٹل A to Z چینج ہے. اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس سلیبس کے مطابق ریفریشر کورس کروائے جائے, ان کی ٹریننگ کروا دی جائے کہ جب سیشن شروع ہو تو آپ کا ٹیچر جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہو, وہ نئے سلیبس کے مطابق بچوں کو نئے طریقہ کار کے مطابق پڑھانا شروع کرے. اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہم نے. ہمیں پتہ نہیں کس طرف سے یہ ٹیسٹ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ یہ ٹیسٹ لیں فوری طور پہ. ٹیسٹ دینے سے انکاری نہیں ہے ٹیچر, اور جس کو 30 سال ہو گئے ہیں ٹیسٹ بناتے ہوئے اور ٹیسٹ لیتے ہوئے, آج آپ اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک اپنی وزارت لیتے ہوئے پہلے دن کہا تھا نا کہ 2 سال ہو جاتے ہیں ٹیچر آتے ہی نہیں ہیں اسکولوں کے اندر. شاید آئی تھنک سو ہی تھنکس کہ ٹیچر کہیں نہ کہیں وائلیشن کر رہے ہیں, چوری کہیں لکا چھپی کی کھیل کھیلتے ہیں, کلاسز میں نہیں آتے, تو ان کو لگا ہوگا ٹیچروں نے پڑھا نہیں ہوگا, ریوائز نہیں ہے, تو ذرا ٹیسٹ لے کے ریوائز کروا دیتے ہیں. دیکھیے یہ بات منسٹر صاحب صرف سوشل میڈیا پہ اپنی جو ریٹنگ ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے ایسی کہہ دیتے ہیں. اگر تو یہ بات سچ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب جھوٹ بولتے ہوں گے یا غلط بیانی سے کام لیتے ہوں گے. اگر یہ بات سچ ہے تو 8 مہینے سے زیادہ ٹائم ان کے پاس منسٹری کو ہو گیا ہے. کوئی ایک بندہ ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہے؟ بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے ضلع کے میرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں 5 سال ہو گئے میں کلاس میں نہیں گیا ہوں, 5 سال ہو گئے میں. وہ آپ کا دوست ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو لٹکائیں نا, سب تو پہلے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. اور آپ ٹیچرز کے خلاف, ٹیچرز کے نمائندوں کے خلاف جو اتنی زیادہ برہم ہے, آپ وزٹ کریں, چیک کریں کہ کون لوگ ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسکولوں میں نہیں آتے, جو پڑھاتے نہیں ہیں. ہمارا ماٹو تو یہ ہے کہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ اچھا لیڈر ہے. ٹیچر ہی قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا. ہمارے پاس تو بچے جو پڑھنے آتے ہیں وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں, وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے قوم کو, پاکستان کو اچھے لوگ دینے ہیں. ٹیسٹ پہ دوبارہ میں آتا ہوں. دیکھیں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے آن لائن, جنرل آن لائن, اس میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں. جب ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں, جو بندہ فزیکل ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ریکروٹ کیا گیا ہے, بھرتی ہوا ہے,
وہ میتھمیٹکس بیالوجی کیمسٹری کا ٹیسٹ کیسے دے گا؟ کیوں اگر دے اس گا؟ نے پڑھا ہوتا تو پھر وہ ادھر کیوں آتا؟ وہ کیوں آتا؟ وہ اس طرف آتے. جو ڈرائنگ ٹیچر ہے وہ ڈرائنگ سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں تو بتا سکتا ہے، اس کی اسپیشلائزیشن آپ ڈرائنگ اس سے کو متعلق ڈیزائن ہے. بنوائیں، کوئی ڈیزائن کرو، پینٹنگ کروا لیں. آپ اس سے بیکٹیریا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں، آپ اس سے نیوٹن کے قانون کے بارے میں پوچھنا شروع کریں. ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. یہی سوال ہے. یہی ٹیسٹ ہے ہمارا. جو مطلب اس پہ اب کنسرن ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ریلیونٹ بات کریں، ریلیونٹ سوالات ہوں. اب دیکھیں اس ٹیسٹ کا جو انٹرویو کا فیز ہے، ابھی آپ نے کور بھی کیا ہوگا، ایک وائٹ بورڈ وہاں رکھ دیا گیا ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئے. ٹیچر کو جی پڑھاتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ وہ پڑھاتا کیسے، پڑھا کس کو رہا ہے؟ وہاں تو بیٹھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. آپ نے اس کی مطلب انالائز کرنا ہے، اس کے ٹیچنگ سٹائل کو، اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو چیک کرنا ہے، تو آئیں کسی کلاس میں پڑھاتا ہوا وہاں تو وہ اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری پریزنٹیشن دے دے گا وہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ چیزیں جو آپ خود ٹیچروں کی بتا رہے ہیں جی کہ پکڑنا تو ایسے پکڑیں. ہم آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں اور میں خود چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں بہتری ہو، لیکن بہتری کرنے کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. ٹیچر کی انسلٹ کرنا مقصود ہے. میں بھی یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹیچر کی انسلٹ کرنا مقصود ہے، اصلاح جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. دنیا پوری میں جب سے آدم علیہ السلام سے اب تک دنیا قائم ہوئی ہے، اگر اصلاح مقصود ہو، اگر ٹارگٹ ہو کہ اس کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر اس کی اصلاح کرنے کے طریقے 20 اور ہیں. اچھا چیلنج قبول کر لیا آپ نے. جی تو کوئی اب رابطہ ہوا کہ چیلنج کہاں کرنا ہے؟ کیونکہ میں تو چاہوں گا میں بھی آ جاؤں وہاں، ہم بھی پروگرام وہاں کریں تاکہ وہ دیکھیں لائیو یہ کیسے پورا کیا. میں تو کہوں گا کہ بہت اچھا ہے کہ City 42 پہ ہو یہ پروگرام، اور منسٹر صاحب بھی تشریف لائیں، ہم بھی وہاں حاضر ہو جائیں گے، اور وہاں فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ بات ہوگی کہ میں یہ بات ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ سن 2000 سے لے کر اب تک ٹیچرز کی ٹریننگ کہاں کروائی گئی. کروڑوں روپیہ ہر سال لیپس ہو رہا ہے، ہر سال لیپس ہو رہا ہے. ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ لیپس میں جا رہے ہیں پیسے. تو ان کو لیپس میں بھیجنے کی بجائے ٹیچرز کی ٹریننگ کرائیں. کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ لگاتار ہوتی رہنی چاہیے. انسان جب جمود کا شکار ہوگا، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر اگر جمود کا شکار ہو جائے گا تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. یہ بات درست ہے، لیکن یہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہاں پہ ریفریشر کورسز کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ نیڈ اسیس کرنی ہے. نیڈ اسیس کرنے کے لیے تو ہمارے جو امتحانات کے رزلٹس ہیں وہی بہت ہے، اس سے بڑا کیا مطلب اسیسمنٹ ہے. آپ کا گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ 80% رزلٹ، 80% پوزیشنز جو ہیں میٹرک رزلٹ میں وہ گورنمنٹ اسکولوں کی ہیں. اگر گورنمنٹ اسکولوں کی ہیں تو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہمیں ہے کہ جناب کو ہے. اس کا جائزہ تو آپ نے لینا ہے. اور جن کو 13,000 آپ اسکول دے رہے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں کہ جن کو آپ 13,000 اسکول دے رہے ہیں ان کی نیڈ اسیس کریں کہ ان کے پلے کچھ ہے، کیا وہ اس قابل ہیں، ان کے پلے ہے کچھ کہ وہ قوم کے بچے ان کے حوالے سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حافظ غلام محی الدین صاحب موجود تھے. ہر چیز انہوں نے ایکسیپٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ طالب علموں کی اسیسمنٹ جو ٹیچرز کی، اساتذہ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں سسٹم بہتر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو اس خاص سیکٹر سے، یہ ہمارا جو ایک بہت پاکیزہ شعبہ ہے اس کے اندر تندہی سے کام نہیں کر رہے، ان کو نکال باہر کیا جائے. لیکن اس کا طریقہ کار ہم بتا رہے ہیں آپ کو. یہ آپ کو جو گائیڈ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. میں پروگرام کے اختتام پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دعا گو ہیں کہ دونوں طرف سے جمود ٹوٹے، جدت کی طرف بڑھیں، ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری آئے، نہ کہ یہ بگاڑ کا شکار ہو. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.